اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مال اور اولاد قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گا، تو پھر کیا چیز کام آئے گا؟ اللہ سے استثناء فرما رہے ہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اپنا دل پیش کرے گا خدا کو، کیسا دل؟ بھلا چنگا۔ اس کی 5 تفسیر کی علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے 15 جلدوں میں عربی زبان میں تفسیر کی ہے، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں، بقول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ پوری دنیا میں اس سے بڑی تفسیر عربی زبان میں نہیں ہے۔ نمبر 1، قلب سلیم هو الذی صاحبہ یرشد ينفق مالہ فی سبیل اللہ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ میں لاکھوں لاکھوں ٹکا خرچ کرتا ہے، لیکن جب مسجد کی دری پھٹ جائے، امام کی تنخواہ کی ضرورت ہو، کوئی یتیم کی ضرورت ہو، کسی بچی کی غریبی سے شادی نہ ہو رہی ہو، تو وہاں پر مالدار آدمی خرچ کرتے ہوئے ہمت نہیں کرتا، لیکن شادی بیاہ میں، بیٹا کی شادی میں لاکھوں لاکھوں کھانا کھلا رہا ہے اور گورو کا گورو کٹ رہا ہے، بیل گائے بھینس کھو کہتے ہوئے کھلاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکالتے ہوئے اس کو ہمت نہیں ہوتی۔ لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ایک شرط ہو گئی نا بھائی۔ نمبر 2 شرط، صاحب القلب السلیم، کس کا دل بھلا چنگا ہے؟ هو الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنے اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر گورنمنٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف کسی کا بیٹا جلوس میں جاتا ہے تو بابا روتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے کہ تم ایک ہی بیٹے ہو، ابھی گرفتار ہو جاؤ گے، ڈنڈے لگ جائیں گے، کہیں گولی نہ لگ جائے۔ تو دنیاوی دوزخ، دنیاوی تکلیف کے لیے تو آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو کہ ان کو کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ دوزخ کے عذاب سے بچانے کی کیوں غم و فکر اور چنتا نہیں ہوتی؟ اگر اس کو بیماری ہو جائے تو رات بھر روتا ہے ابا اور اماں، اور بڑے سے اچھے ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، VCR دیکھتا ہے، سینما دیکھتا ہے، اور ٹیڈیوں کے چکر میں پھرتا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، پھر اس کی کیا خوشی ہے؟ کوئی جنت کوئی جج ہے۔ تو اس وقت میں جس کو غم نہیں ہوگا اس کا دل بھلا چنگا نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی خود روئیں 2 رکعت پڑھ کر، یا اللہ میری اولاد، میرے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے، اور اگر وہ نہ بنے تو اللہ والوں کے پاس لے جاؤ ان کو۔ جیسے بیماری جسمانی میں ہاسپٹل آپ لوگ لے جاتے ہو کہ نہیں بچوں کو، تو جو غفلت روح کی بیماری ہے کہ وہ اللہ کا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ایسے لڑکوں کو عالموں کے پاس، بزرگوں کے پاس لے جاؤ، تبلیغی جماعت میں چلے پر بھیج دو، جو بھی طریقہ، جتنے اپائے ہیں، کوئی اپائے مت چھوڑو کہ جس سے وہ نالائق رہیں، لائق بنانے کی فکر کرو۔ لہذا ایسے لوگوں کا دل اللہ کے ہاں قیامت کے دن بھلا چنگا دل کہلائے گا۔ بس قلب سلیم کی تعریف کیا ہوا کہ وہ صاحب القلب السلیم الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے۔ ابا ہر سال حج عمرہ کریں، تہجد میں خوب پڑھیں، اور بیٹا جو ہے کیا کھیلے؟ تاش، نشہ کرے، نماز روزہ نہ کرے، اور باپ کو غم نہ ہو۔ دوستو سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اس لیے ان کو پیر پکڑو، ان کو پیسہ دو، مٹھائی کھلاؤ کہ چلو خانقاہ میں، چلو کوئی اللہ والے کے پاس تم کو لے چلتے ہیں۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے پتلون پہن کر نماز بھی نہ پڑھیں، ان کو بھی لاؤ، انگریزی بال ہو، پیجامہ پتلون ٹخنے سے چھپا ہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن داڑھی والوں میں، نیک بندوں میں لاؤ تو صحیح، انشاءاللہ تعالی وہ دل بدل جائے گا، مزاج بدل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نیک بندوں کے اندر اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا، اس کی قسمت اللہ بدل دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، نالائق کو لائق بنا دیتا ہے۔
کیا مولانا رومی کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے تو کس گشتہ جانے ناکساں، اے خدا بہت سے نالائق بندے آپ کی رحمت سے لائق ہو گئے. ایسے تو کس گشتہ جانے ناکساں اور دست فضل تست در جہاں رساں. اے خدا آپ کی رحمت سے بہت سے نالائق لوگ لائق بن گئے، ولی اللہ بن گئے. جو داڑھی منڈاتے تھے، شراب پیتے تھے، اور وہی شخص جا کر کے تھانہ بھون میں جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر، اس نے کہا حضرت توبہ کرا دو اور میرے لیے دعا کر دو کہ میں شراب چھوڑ دوں، داڑھی رکھ لوں، حج کراؤں اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ایک اللہ والے کا ہاتھ اٹھا جو بڑے بڑے حافظ جی حضور، پیر جی حضور، حضرت مولانا فرید پوری شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کا جو پیر تھا، اس کے ہاتھ اٹھ گئے. بس دعا قبول ہو گئی. اللہ والوں کی دعا معمولی نہیں ہوتی، یاد رکھو. آپ کا پیارا بچہ اگر کہہ دے ضد تو ابا مان جاتا ہے، اللہ والوں کے ضد اور ربا بھی مان جاتا ہے. واپس آئے، شراب چھوڑ دی. یو پی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا جگر صاحب تھوڑا سا پی لیا کرو شراب، نہیں تو مر جاؤ گے. تو فرمایا کہ اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ کہا 10 سال اور جی جاؤ گے. کہا 10 سال جینے کے بعد جب مروں گا شراب پیتے ہوئے تو میں اللہ کا غصہ، قہر، عذاب کے ساتھ جاؤں گا. اس سے بہتر ہے کہ جگر کو ابھی موت آ جائے، کہ میں توبہ کر چکا ہوں شراب نہ پینے سے. اگر ابھی جگر کو موت آتی ہے تو میں اللہ کے رحمت کے سائے میں جاؤں گا. مجھے اپنی موت کو لبیک کہتا ہوں. مجھے نہیں زندگی، ایسی زندگی مجھ کو نہیں چاہیے. میں ایسی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں کہ میں اپنے پالنے والے، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک کو ناراض رکھوں. دیکھا آپ نے، یہ اللہ والوں کے پاس جانے سے ایسا ایمان ملتا ہے. شراب چھوڑ دی، اللہ نے اچھا بھی کر دیا. پھر حج کرائے. حج کر کے جب آئے، ایک مٹھی داڑھی پوری بمبئی سے میں دیکھا اپنی داڑھی آئینے میں، ایک مٹھی پوری. فوراً یہ شعر کہا چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. دیکھیں ظالم نے کیا شعر کہا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. کیا مطلب؟ کافر کے معنی یہاں کافر نہیں ہے، یعنی اب پیارا ہو گیا، اللہ کے نبی کی شکل میں آ گیا، اللہ کے پیارے کی شکل میں آ گیا. جو پیارے کی شکل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیارا بھی بنا دیتا ہے. پہلے اسٹرکچر بنتا ہے پھر روح آتی ہے. جب پیاروں کا اسٹرکچر بن جائے گا تو اللہ والوں کی پیارے بندوں کی روح بھی آ جائے گی. جب گدھے کا اسٹرکچر ہوتا ہے تو گدھے کی روح آتی ہے، کتے کا اسٹرکچر ہوتا ہے تو کتے کی روح آتی ہے. جب اللہ والوں کی ہم اسٹرکچر شکل بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی، اپنے پیاروں کی روح ڈال دے گا. کبھی ایسا دیکھا کہ کتے کا اسٹرکچر کتیا کی پیٹ میں اس میں انسان کی روح آ جائے؟ کبھی سنا کہ گدھے کی پیٹ میں اس کے اندر کسی انسان کی روح آ جائے؟ تو جب ہماری شکل نافرمانوں کی ہوگی تو اللہ والوں کی روح کیسے آئے گی؟ اس لیے دوستو پیجامہ ٹکنے سے اوپر کر لو، ایک مٹھی داڑھی کا ارادہ کر لو. ساری دنیا آپ کو پاگل کہے، آپ کو بے شک ہم پاگل بننے کے لیے تیار ہیں. اللہ دنیا کو پاگل کہے، مگر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اگر وہ ہم سے خوش ہے تو سارا جہاں خلاف ہو، پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. 2 شرطیں ہو گئی، قلب سلیم کی 2 شرطیں ہو گئی نا بھائی. نمبر 1 جو مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں. نمبر 2 جو اپنی اولاد کو نیک بنانے کی پوری جان توڑ کوشش کر دے، روئے بھی، اللہ والوں سے دعا کرائے اور اللہ والوں کے پاس لے جائے، ان کو سمجھا کے بجھا کے مٹھائی کھلا کر ہاتھ پیر جوڑ کر. جیسے بیماری میں اگر علاج نہ کر رہا ہو اور اس کو زخم ہو، گردہ خراب ہو رہا ہو تو آپ ہاتھ جوڑتے ہیں یا نہیں؟ یا بیٹے کی بات مان جاتے ہیں؟ بیٹا کہے ابا ہم نہیں دوا کریں گے تو ہاتھ جوڑتا ہے کہ بیٹا تم مر جائے گا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، خدا کے لیے اللہ کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، چل رہا اسپتال میں. تو ایسی اللہ والوں کے پاس جاؤ. یہ روحانی بیماریوں کے، غفلت کی بیماریوں کے اللہ والوں کی صحبتیں، یہ روحانی ہاسپٹل ہے، ان میں ایڈمٹ کراؤ. انشاءاللہ دیکھو کیسے ہو گئے. دیکھ لو جگر صاحب کا حال ابھی. نمبر 3 شرط، بس 3 شرط کی تیسری کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ صاحب القلب السلیم هو الذی یکون محفوظا من غلبۃ الشہوات. دل سلیم بھلا چنگا اس کا ہے جس کے دل میں شہوت، بری خواہش غالب نہیں ہوتی. اتنی خواہش تو رہتی ہے کہ جس سے اپنی بیوی کا حق ادا کرے، مگر وہ خواہش اس پر ایسی غالب نہیں ہوتی کہ اپنی بیوی میں اور دوسرے کی بہو بیٹی میں فرق نہ کرے. سڑکوں پر جا رہا ہے، سب عورتوں کو، لڑکیوں کو، کسی کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، کسی کی بہو. یہ ظالم شخص ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے. وہ بے خوف
انٹرنیشنل بیوقوف ہے جو یہ کہتا ہے میں نے کچھ لیا نہ کچھ دیا، صرف دیکھ لیا۔ ارے دیکھنے کو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ زنا العین النظر، جو نظر بازی کرتا ہے آنکھوں سے زنا کرتا ہے۔ ایسا شخص ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ خانقاہوں میں گول گول ٹوپیاں پہننے سے اور تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے، اس کے باوجود بے پردہ اور نظر سے بچانا نہیں توفیق ہے، تو یہ ولی اللہ ہو جائے گا تسبیح پڑھنے سے؟ بتاؤ بھائی، جو آنکھوں سے زنا کرتا ہے ولی اللہ ہو جائے گا؟ اللہ کا پیارا ہوگا؟ اس لیے دوستو سڑکوں پر نکلو، جان کی بازی نیت کر کے چلو، باوضو چلو، نیت کر لو کہ اے خدا میں کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا، چاہے میری جان بھی اگر نکل جائے نہ دیکھنے سے تو میں جان دے کر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور نہ دیکھنے سے کتنے ہی تکلیف ہو، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت کا وعدہ ہے کہ جو نظر بچائے گا، دل پر تکلیف اٹھائے گا، اس کو ایمان کی مٹھاس، حلاوت ایمانی دے گا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس دینے کے بعد اللہ پھر اس کو واپس نہیں لیتا، شاہی عطیہ ہے، شاہ کو اپنے عطیہ سے واپسی میں غیرت آتی ہے، لہذا اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ ملا علی قاری کی عبارت ہے شرح مشکات کی، وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، حلاوت ایمانی ملنے کے بعد پھر واپس نہیں، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ آج سڑکوں پر نظر بچا کر، عورتوں سے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، سڑکوں پر نظر بچا کر اپنے ایمان پر خاتمے کا انتظام کر لو، حلاوت ایمانی کھا لو، آنکھ کی مٹھاس دے دو، نہ دیکھو، لیکن اللہ کی محبت کی مٹھاس لے لو، دل کی مٹھاس، بصارت لے کر بصیرت دے دیا۔ علامہ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے کہ بصارت، آنکھوں کو حکم دے دیا کہ عورتوں کو مت دیکھو، لیکن دل میں مٹھاس عطا کر دیا۔ اپنے کیا گیا، ایک مردہ لاش سے آپ نے نظر بچایا، خالق حسن اور خالق کائنات دل میں مل گیا۔ میرا شعر ایک ہے، مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ مانا کی میر صاحب میرے ساتھی ہیں، مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لی ہوئے، جنت کا پیدا کرنے والا دل میں آ جاتا ہے۔ واللہ میں عرض کرتا ہوں، مسجد کے اندر اختر قسم کھا کر یہ کہتا ہے، اتنا مزہ آئے گا اللہ کے نافرمانی سے بچنے میں، نظر کو بچانے میں، اللہ والا بننے میں۔ جب دل میں اللہ آئے گا تو جنت کا مزہ اس سے زیادہ آپ کو یہی مل جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ جنت کا مزہ زیادہ ہے یا اللہ کا مزہ زیادہ ہے؟ تو جب اللہ دل میں یہی مل جائے گا، انشاءاللہ جنت سے زیادہ مزہ پا جاؤ گے، مگر ایک مزہ یہاں نہیں ملے گا، وہ جنت ہی میں ملے گا، وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ دیدار ہے، یہاں نہیں دیدار۔ یہاں آنکھ میں طاقت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے، یہاں آنکھ بنائی جا رہی ہے، پٹی وہاں کھولی جائے گی انشاءاللہ۔ 3 شرطیں ہو گئیں، چوتھی شرط کیا ہے؟ صاحب القلب السلیم هو الذی، صاحب القلب السلیم هو الذی یکون قلبہ محفوظا عن العقائد الباطلہ، جس کے دل میں برے برے عقیدے نہ ہوں، قبروں کو دینے والا نہ سمجھے کہ قبروں پر سجدہ کر رہا ہے، او بابا ہم کو بچہ دے دو، بابا ہم کو مالدار بنا دو۔ یہ بتاؤ قبر والے دیتے ہیں اللہ دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے۔ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء، اللہ والوں سے اللہ مانگو۔ یہ بتاؤ کباب والوں سے کباب مانگتے ہو یا کپڑا خریدتے ہو؟ اور کپڑے والوں سے کپڑا لیتے ہو یا مٹھائی مانگتے ہو؟ اور مٹھائی والوں سے مٹھائی مانگتے ہو یا کپڑا مانگتے ہو؟ تو اللہ والوں سے کیوں نہیں اللہ مانگتے ہو؟ اللہ والوں سے اللہ مانگو کہ اللہ کیسے ملا آپ کو، ہمیں بھی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ جی ہاں۔ 5ویں شرط یہ ہے جو آخری ہے، بس اب مضمون ختم ہو رہا ہے، بیان ختم ہو رہا ہے۔ یہ ملاقات دیکھو، جب ہر سال یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال کے بعد پتہ نہیں میں اگلے سال آؤں گا یا نہیں، کیونکہ اتنی عمر زیادہ ہو گئی، زندگی کا کیا بھروسہ، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے، ایسا وقت ملے نہ ملے، اس لیے غنیمت سمجھو۔ 5ویں شرط یہ ہے، صاحب القلب السلیم هو الذی یکون قلبہ خالیا عما سوی اللہ۔ یہ تفسیر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جس کا دل میں اللہ ہی اللہ ہو اور کچھ کباڑ نہ ہو، کوئی دنیا کی چیز نہ ہو، دل میں کیا ہو؟ اللہ ہی اللہ ہو، ہاتھ میں پیسہ ہو دل میں نہ ہو، بیوی بچے سب دل کے باہر، دل میں اللہ ہی اللہ ہے، جس کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میرا ہو جائے۔ خواجہ صاحب ہمیشہ اللہ اللہ جب ذکر کرتے تھے تو یہ 3 شعر پڑھا کرتے تھے، جو اس کی تفسیر ہے، جو 5ویں نمبر میں نے بیان کیا کہ قلب سلیم اس کا ہے جس کے دل میں صرف اللہ ہو اور غیر اللہ نہ ہو، غیر اللہ سے اس کا دل پاک ہو جائے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ 3 شعر اپنے ذکر میں پڑھا کرتے تھے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دیکھو آنکھ نہ بند کرو، نتوبہ گھومر مدھے ڈھکبن ہو جاؤ گے،
جو آنکھ بند کرے گا تو کیا ہوگا؟ نتوبہ گھومر مدے ڈھکبن ہو جائے گا. نیند والی شکل بنانے سے نیند آ جائے گی, اللہ والوں کی شکل بنانے سے اللہ مل جاتا ہے. تو سنیے خواجہ صاحب کا 3 شعر. آپ لوگ بھی جب ذکر کیا کرو تو پڑھ لیا کرو, نہ ہو تو کیسٹ لے لینا, اس کیسٹ سے نوٹ کر کے یاد کر لینا. وہ شعر کیا ہے؟ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, حالت ذکر میں پڑھتے تھے. بہت بڑے اولیاء اللہ شمار ہوتے ہیں. ہمارے شیخ شاہ ابرالحق صاحب دامت برکاتہم کے شیخ تھے, وہ مصلح مربی تھے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, سناٹا کچھ نہ ہو وہاں, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل, یعنی میرے جسم میں, بدن میں, شریر میں سوائے پانی اور مٹی کے, پانی اور مٹی کی جگہ کیا ہو؟ درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل. اور میرے تن میں بجائے آب و گل, اور میرے شریر میں پانی مٹی کی جگہ یا اللہ درد دل بھر دے, اپنی محبت کا درد دے دے. دل جو اولیاء اللہ کا کو ملتا ہے, کافروں کو نہیں دیتا خدا. درد. اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر. اور تو ہی تو آئے نظر, دیکھوں جدھر, جدھر دیکھوں. آسمان دیکھوں تو اللہ یاد آئے, سورج دیکھوں تو اللہ یاد آئے, چاند دیکھوں تو اللہ یاد آئے, بچہ دیکھوں تو یاد آئے کہ میرے اللہ نے اولاد دی ہے, بیوی دیکھوں تو اللہ یاد آئے کہ میرے اللہ نے بندی دی ہے, کھانا کھائیں تو اللہ یاد آئے یہ کھانا سمائے رزقکم وما توعدون, آسمان سے اللہ نے یہ رزق بھیجا ہے. روٹی پیٹ بنانے والے نے پیٹ کے لیے روٹی بھیجی ہے. جب ٹوپی پہنو تو سوچو جس نے سر بنایا تھا اس اللہ نے آج ہمیں ٹوپی بھی پہنا دی. ہر وقت جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ یاد آئے. مگر یہ کیفیت انشاءاللہ اہل اللہ کے ساتھ رہو, کچھ دن ان کی جوتیاں اٹھاؤ. دنیا میں جتنے ولی اللہ ہوئے ہیں پہلے کسی ولی اللہ کے ساتھ رہے. کوئی دیسی عام لنگڑا عام نہیں بنا جس نے لنگڑے عام کی علم اور صحبت نہ اٹھائی ہو. بس یہی آخری بات کرتا ہوں. یہ بتاؤ کہ دنیا سے ایک دن مرنا ہے یا نہیں؟ یہ باڑی اور بادشاہ اور مال بچہ بچہ جائے گا ساتھ میں؟ پھر کیوں نہ ہم اللہ کو لے کر ساتھ جائیں؟ نفع میں رہیں گے یا نہیں؟ زمین پر اللہ کو حاصل کر لو. نماز, روزہ, حج, زکات اور اللہ کی یاد اور اللہ والوں کی صحبت سے سب کے سب آج ارادہ کرو کہ آج سے ہم سب لوگ ولی اللہ بننے کی کوشش کریں گے, اللہ والا بننے کی کوشش کریں گے. اور بتاؤ گناہ خراب چیز ہے یا اچھی چیز؟ گناہ خراب چیز ہے, تو خراب چیز کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ چھوڑ دینا چاہیے. اچھا جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ بس آج ارادہ کر لو کہ سارے گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ایک سانس بھی ہم ناراض نہیں کریں گے. ہر سانس جتنی ہے اس کا خالق مالک جو ہے اسی کو راضی کریں گے. اب دعا کرو اے خدا ہم سب کو ایسا ایمان, ایسا یقین عطا فرما دے, اپنی ایسی محبت دے دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر قربان ہو جائے, آپ پر فدا ہو جائے. اور اے خدا ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. یہ دعا ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, آپ سب کے لیے, آپ سب کے بچوں کے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, آپ سب کے خاندان کے لیے, سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے.